جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ غیر معمولی آپ ہیں مسٹر جوڈی، جو اس جیسے شخص کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال میں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ آئیے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مسٹر جارج اوپل سے ملا دوں۔ اسی عمارت میں ہیں۔ جی ہاں، آپ کو انہیں یہاں لانے میں بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عمارت میرے لیے ایک بہترین پناہ گاہ کی حیثیت رکھتی ہے اور یہاں مجھے اپنے کسی کام میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، مسٹر جوڈی نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ مسٹر جارج اوپل سے اور کیا معلوم ہو سکا؟ بس کوئی خاص بات نہیں سوائے اس کے کہ یہاں ان کی کارکن مسز میلسینا ہے اور اسی کا گروپ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ سرخ بریف کیس میں کیا ہے، اس بارے میں کچھ معلوم ہو سکا؟ جی ہاں، اور وہ چیز بلا شبہ ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ ویسے آپ نے وہ سرخ بریف کیس کہاں چھوڑا؟ وہ وہی موجود ہے جہاں میں مسز میلسینا کے ساتھ قیام پذیر ہوں۔ بڑی خوفناک چیز ہے مسٹر، اور آپ یقین کریں کہ وہ بڑی کارآمد چیز بھی ثابت ہوگی۔ میں اس میں بہت دلچسپی لے رہا ہوں۔ بہرحال اس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئی؟ جی ہاں، کافی تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ وہاں موجود نہ ہوں گے صورتحال آپ کی سمجھ میں مکمل طور پر نہیں آ سکے گی۔ تو آئیے میں آپ کو مسٹر جارج اوپل سے ملا دوں۔ میں مسٹر جوڈی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور مسٹر جوڈی مجھے اسی رہائشی فلیٹ کے سب سے اندرونی کمرے میں لے گئے، جس کے بارے میں ایک لمحے میں میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف کمرہ ہے۔ اس کمرے میں ایک خصوصی بستر لگایا گیا تھا اور اس کے علاوہ یہاں اور کوئی خاص فرنیچر موجود نہیں تھا۔ ایک طرف ایک بورڈ رکھا ہوا تھا جس پر ایک کاغذ چڑھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی کچھ دوسری چیزیں بھی موجود تھیں۔ جس شخص کو میں نے اس بستر پر دیکھا اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک مختصر سے لباس میں ملبوس تھا، پورا جسم برہنہ تھا اور اس کے تقریباً سارے ہی جسم پر داغ نظر آ رہے تھے۔ بایاں رخسار شدید زخمی تھا اور اس پر ٹیپ لگا ہوا تھا۔ بازوں پر سگریٹوں کے نشان تھے، رانیں ادھیڑ دی گئی تھی۔ جسم کے ہر حصے سے تقریباً خون بہہ رہا تھا اور جگہ جگہ سے جسم جلا ہوا تھا، یہاں تک کہ جسم کے نازک حصوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ ناخن اکھڑے ہوئے تھے اور انگلیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ مسٹر جوڈی سے مجھے اسی درندگی کی توقع تھی۔ نہ جانے کیوں یہ شخص میرے ساتھ اس قدر رعایت برتنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بھرطور اس ٹوٹے پھوٹے شخص کے قریب پہنچ کر میں نے اسے بغور دیکھا اور مجھے اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ ظاہر ہے معاملہ ہی ایسا تھا۔ اس نے مجھے سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ واقعی خوف زدہ نظر آ رہا تھا، خاص طور سے مسٹر جوڈی پر جب بھی اس کی نگاہ پڑتی وہ کانپ اٹھتا۔ مسٹر جوڈی نے کہا، مسٹر جارج اوپل، ان سے ملیے، یہ مسٹر ایلس گرے ہیں۔ جارج اوپل نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ تب میں نے اسے کہا، سرخ بریف کیس میں جو کچھ ہے مجھے اس کے بارے میں تفصیلات بتائی جائیں۔ جارج اوپل کی پھٹی پھٹی آواز ابھری، میں نے تمام تفصیلات اس نقشے پر اتار دی ہیں۔ اس کا اشارہ بورڈ پر لگے ہوئے کاغذ کی جانب تھا۔ میں نے ابھی تک اس کاغذ پر غور نہیں کیا تھا۔ جارج اوپل کے ان الفاظ پر میں اس بورڈ کے قریب پہنچا اور وہاں اس کاغذ پر درج شدہ تفصیلات دیکھنے لگا۔ بریف کیس میں جو کچھ تھا ابھی تک میں نے اس کا جائزہ بھی نہیں لیا تھا۔ اسے کھولنے سے پہلے اس کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کر لینا ضروری تھا، اس لیے میں نے اسے بند کر رکھا تھا۔ بورڈ پر جو کاغذ تھا اس پر تقریباً تمام ہی تفصیلات درج تھی اور یہ تفصیلات دیکھ کر میری بھی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بلا شبہ یہ ایک جدید ترین سائنسی نظام تھا۔ میں نے مسٹر جوڈی سے کہا کہ اس شخص کو یہاں لایا جائے اور مسٹر جوڈی اس کے پاس پہنچ گئے۔ بہرطور انہوں نے اس سے کیا بات کی یہ تو مجھے پتا نہیں چل سکا تھا، لیکن وہ اسے سہارا دے کر بورڈ تک لے آئے تھے۔ جارج اوپل نے کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں ایک لفظ غلط نہیں ہے، آپ اس کا مکمل طور پر تجزیہ کر سکتے ہیں مسٹر ایلس گرے، یہی نام بتایا گیا ہے مجھے آپ کا۔ تو یہ ہے اس کانفرنس ہال کو تباہ کرنے کا پورا منصوبہ۔ تاہم مجھے آپ اس سلسلے میں مزید تفصیلات خود بتائیے۔ اور جارج اوپل مجھے اس بریف کیس میں نصب مشینری کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے پنسل کے ذریعے وہ تار مجھے دکھائے جنہیں دیوار گیر سوئچ سے منسلک کرنا تھا اور اس کے بعد یہ مشینری عمل شروع کر سکتی تھی۔ اس چھوٹے سے بریف کیس میں ایک بہت ہی بڑا لیبارٹری نظام قائم تھا۔ اس کا تعلق ایک ٹیلی ویژن سے کر کے ایک ایسے کیمرے کو فضا میں بھیجا جا سکتا تھا جو زیادہ بلندی پر نہیں جاتا، لیکن اطراف کے سارے مناظر اس ٹیلی ویژن اسکرین پر پیش کر دیتا۔
بریف کیس میں ایسے فلائنگ بم تھے جو بلندی سے کسی بھی عمارت پر پھینکے جا سکتے تھے اور ان کی تباہ کاری بے حد خوفناک ہو سکتی تھی۔ منصوبہ یہی تھا کہ کانفرنس والے دن جارج اوپل اس بریف کیس کو آپریٹ کرے گا اور وہاں سے ان فلائنگ بموں کے ذریعے کانفرنس ہال کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ سارے کام اس لیے کیے گئے تھے کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ نیچے مکمل طور پر کانفرنس کے تحفظ کا بندوبست کیا ہوگا۔ یہ تمام صورتحال پوری تفصیل سے مجھے بتائی گئی تھی اور میں نے اس بریف کیس کے نظام کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ البتہ ایک پہلو ابھی تک پوشیدہ تھا، یعنی یہ کہ ہو سکتا ہے جارج اوپل نے ایسی کوئی کارروائی کی ہو جس کے تحت وہ بریف کیس اندر ہی اندر تباہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اطراف میں موجود لوگ فنا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ آیا میں یہ رسک لے لوں یا پھر بریف کیس کو سرے سے استعمال ہی نہ کیا جائے؟ میں نے جارج اوپل سے کہا، مسٹر جارج اوپل، آپ نے یہ تمام تفصیلات مجھے بتا تو دی ہیں، لیکن آپ نے اس بارے میں نہیں بتایا کہ اس بریف کیس کو آپریٹ کرتے ہوئے وہ کون سا سوئچ ہوگا جو اس بریف کیس کو تباہ کر دے گا اور اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ فنا ہو جائیں گے۔ جارج اوپل کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، کاش مجھے اس بات کی امید ہوتی تو یقینی طور پر یہ نظام بھی اس بریف کیس میں موجود ہوتا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں مسٹر جارج اوپل، مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس میں ایک ایسا نظام ضرور ہے۔ دیکھو میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، اس کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ میں جھوٹ یا سچ کی تمیز کر سکوں۔ اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہے تو تم اس بریف کیس کو استعمال نہ کرو۔ ظاہر ہے تم اسے استعمال کرو گے بھی نہیں، کیونکہ تم تو وہ سب نہیں کرنا چاہتے جو میں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات کا شدت سے افسوس رہے گا کہ میں یہ نظام اپنے بریف کیس میں قائم نہ کر سکا، حالانکہ یہ میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ آپ انجینئر ہیں مسٹر جارج اوپل، میں جو کچھ بھی ہوں اپنے بارے میں پوری تفصیل بتا چکا ہوں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جو میرا معقول تحفظ نہ کر سکے۔ میں ان سے انتقام لینے کا خواہش مند ہوں۔ ان کا یہ منصوبہ ناکام ہونا ہی چاہیے جو انہوں نے میرے عدم تحفظ کے سلسلے میں کیا ہے۔ لیکن آپ تو اس کیس کے مکمل انچارج ہیں مسٹر جارج اوپل۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کچھ میں نے ان سے کہا تھا وہ مجھے مہیا نہیں کیا تھا اور اس کام میں صرف مجھے ہی چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال مسٹر جارج اوپل، آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی کا دار و مدار ہماری کامیابی پر ہے۔ وعدہ کیا جا سکتا ہے آپ سے کہ آپ کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جو آپ کی زندگی ختم کر دے۔ ہمارا کام مکمل ہو گیا تو اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کو گرفتار کر کے آپ کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ دوسری صورت میں مسٹر اوپل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ زخم تیزاب سے تر کر دیے جائیں یا اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ جارج اوپل کے بدن پر تھر تھری طاری ہو گئی۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، یقین کرو میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی تھی۔ میلسینا اور میرے درمیان جس انداز کی گفتگو ہوئی تھی اس نے میلسینا کو کافی متاثر کیا تھا، چنانچہ اس وقت وہ جس لباس میں نظر آ رہی تھی وہ ان تمام کیفیات کا حامل تھا۔ بہت ہی خوبصورت اور پرکشش لباس تھا۔ اس کے علاوہ اس نے جو پرفیوم استعمال کیا تھا اس کی خوشبو بھی مسحور کن تھی۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ڈیئر مسٹر لمبارٹا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اینڈ مائی ڈیئر مس میلسینا، سوری مس نہیں، مسز میلسینا۔ او، پھر مسٹر؟ نہیں، مسٹر کا کوئی وجود نہیں ہے، مطلب بس کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دہرانے کو جی نہیں چاہتا۔ میں آپ کو مجبور بھی نہیں کروں گا۔ یقینی طور پر، مسز میلسینا نے کہا اور پھر ایک دم ہنس پڑی۔ کیوں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ مسٹر کا کہیں وجود ہی نہیں، کبھی تھا کبھی نہیں تھا، پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کچھ حالات کی بنا پر۔ اور اب آپ کہیں گی مس میلسینا کہ وہ حالات بتائے نہیں جا سکتے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے مس اور مسز ہونے کا تذکرہ ہی کیوں کروں؟ میرا خیال ہے تذکرہ آپ نے شروع کیا تھا۔ ہاں، بس یوں ہی جی چاہا تھا کہ آپ کو تفصیل بتاؤں۔ گڈ، ویری گڈ۔ آپ کے ہاں تفصیل بتانا اسے کہتے ہیں، میں نے کہا اور میلسینا نے ایک کہا لگایا، پھر بولی، شاید میں نے ہی کچھ غلط کہا ہے۔ چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ جس کام سے گئے تھے اس کی تکمیل ہوئی؟ یقینی طور پر میرے کام کبھی کچے نہیں ہوتے۔ آپ ایک پر اعتماد آدمی ظاہر ہوتے ہیں مسٹر اوپل، میلسینا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، لیکن دوسرے لمحے میں نے خود کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر اوپل نہیں، مسٹر جارج اوپل۔ میلسینا ہنس پڑی تھی۔ اس نے شرارت آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ اس محبت کی داد نہیں دیں گے جس نے ہمیں بالآخر آپ کے نام سے روشناس کر دیا؟ آپ اگر محبت کے ذریعے ایسے رازوں کا انکشاف کر لیتی ہیں مس میلسینا تو مجھے واقعی حیرت ہونی چاہیے۔ میلسینا ہنستی رہی، پھر اس نے کہا، سوری مائی ڈیئر مسٹر جارج اوپل، آپ کا نام کچھ بھی ہو لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن کی گہرائیوں میں لمبارٹا اتر گیا ہے۔ اس کا مقصد ہے لمبارٹا اوپل سے زیادہ پرکشش ہے، تاہم میں پہلے اس موضوع پر بات کروں گا۔
کہ آپ کو میرا اصل نام کیسے معلوم ہوا؟ مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات بتا دوں۔ احتیاطاً مجھ سے رابطہ کر کے آپ کی موجودگی کے بارے میں پوچھا گیا اور یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ بحفاظت میرے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اس گفتگو میں ہی مجھے آپ کا نام بھی بتا دیا گیا۔ اوہ، میرے بارے میں اور بھی کچھ پوچھا گیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، بس یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں نہایت احتیاط سے کریں، کیونکہ آپ کا مقابلہ اس وقت دنیا کے بہترین دماغوں سے ہے۔ مزید کوئی ہدایت میرے لیے؟ نہیں مائی ڈیئر مسٹر لمبارٹا، میں ہنسنے لگا تھا۔ پھر میں نے کہا، برطور آپ واقعی ذہین خاتون ہیں میلسینا، میں آپ کی ذہانت کی قدر کرتا ہوں۔ آپ کو میرے منہ سے اپنا نام سن کر حیرت تو ہی ہوگی۔ میں آپ جیسی خوبصورت خاتون سے ویسے بھی گریز نہیں کر سکتا تھا، لیکن بعض مجبوریاں انسان کو اس کی فطرت کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تاہم ان مجبوریوں کو اپنی ذات پر اس حد تک مسلط نہیں کر لینا چاہیے کہ ذاتیات بالکل ہی ختم ہو جائے۔ میں سمجھا نہیں۔ سمجھنے کے لیے کوئی اہم کام درکار نہیں ہوتا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ سے بے حد متاثر ہوں۔ میلسینا کو مزید متاثر کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے قریب لے آیا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کام میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ میرے لیے یہ سب کچھ مشکل ثابت نہ ہوا، اور میں نے میلسینا کو خود پر مکمل اعتماد کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور اس کا واحد ذریعہ یہی تھا کہ ہم دونوں یکجا وقت گزاریں۔ اور میلسینا بھی اتنی زیادہ قدامت پسند نہیں تھی کہ اس یکجائیت سے گریز کرتی۔ چنانچہ ہمارے درمیان بہت سے نئے رشتے قائم ہو گئے، اور یہ نئے رشتے ہر حالت میں زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں۔ دوسرا دن میں نے میلسینا کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ وہ متجسس تھی یہ جاننے کے لیے کہ میری کارروائیاں کس طرح شروع ہوں گی۔ میں اس وقت کا مکمل فائدہ اٹھا رہا تھا جو کانفرنس کے انعقاد کا تھا، یعنی میرے پاس ابھی کچھ ایسے لمحات باقی تھے کہ میں اپنی ذات کی تفریح کے لیے اسے بسر کر سکوں، اور میلسینا جیسی عورت اس کے لیے نہایت موزوں تھی۔ اس درمیان گیری ووڈ اور نوشیل کو نظر انداز کرنا پڑا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ بیچارے کس قدر متجسس ہوں گے، تاہم اس سے زیادہ کسی کے لیے کچھ کرنا مناسب نہیں تھا۔ منرو تو ویسے بھی میری فہرست سے نکل چکی تھی، اس کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ میں بعض اوقات تنہائی میں یہ ضرور سوچنے لگتا کہ مسٹر شہباز نے جو ذمہ داریاں میرے سپرد کی ہیں ان میں منافع کی حیثیت بھی، یعنی ملک کی سیر و سیاحت اور ملک کے باشندوں سے خصوصاً خواتین سے تعارف، اور یہ سب کچھ بخیر و خوبی ہو رہا تھا۔ اس میں میری ذات کی کوششیں بھی شامل تھیں۔ مسز میلسینا کے ساتھ 3 دن میں نے اس انداز میں گزارے کہ یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ میں کسی اہم ذمہ داری کو سر انجام دینے کے لیے یہاں پہنچا ہوں، کسی بھی حیثیت سے، صحیح ایلس گرے یا کوئی اور حیثیت ہو۔ بہرطور میں اس وقت اپنے طور پر خوب سیر و سیاحت کر رہا تھا۔ پھر اسی رات شاید مسز میلسینا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے کہا، اب ہمارے پاس جتنا وقت رہ گیا ہے مسٹر لمبارٹا، اس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میری تو خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے ساتھی بہت متجسس ہیں اور بعض اوقات مجھ پر طنز کرنے لگتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں، یہاں تک کہ میں نے ان لوگوں کو بھی نظر انداز کر دیا ہے جو ہمارے خلاف عمل پیرا ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے میلسینا کو دیکھا اور کہا، کیا ان میں سے کوئی آپ کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو سکا؟ نہیں، میں جانتی ہوں، لیکن تجسس تو میرے ذہن میں بھی ہے۔ میں اس وقت کو یقینی طور پر آپ کا تجسس ختم کرنے کا لمحہ بنا دوں گا۔ خود میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب اس مختصر وقت میں ہم کام کی باتیں کریں۔ میں مکمل طور پر اس پر توجہ دے رہی ہوں۔ میلسینا نے کہا، تو پھر مائی ڈیئر میلسینا، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ ان غیر ملکی ایجنٹوں کو بھول جائیے جو اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور ہماری کوششوں کو ناکام بنا دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات مجھے یہ بتائیے کہ مقامی طور پر کون وہ خطرناک شخص ہے جس کا تعلق انتظامیہ سے ہو اور جس کے بارے میں آپ کو یہ شبہ ہو کہ کانفرنس کے انعقاد کی ساری ذمہ داریاں اس کے سپرد کر دی جائیں گی؟ گڈ، یہ ایک بہترین سوال ہے اور میں اس سلسلے میں کام کر چکی ہوں۔ کانفرنس ہال کی پوری جگہ کا نقشہ آپ کو مہیا کر دیا جائے گا۔ وہ شخص جو اس کانفرنس کا مکمل طور پر نگران ہے، اس کا نام مسٹر پاول نائٹ ہاک ہے۔ پاول نائٹ ہاک مقامی محکمہ سراغ رسانی کا سربراہ ہے اور اس کے بارے میں یہاں بڑی خطرناک کہانیاں مشہور ہیں۔ وہ انسان نما درندہ ہے اور کسی بھی جرائم پیشہ شخص کو اپنی تحویل میں لے کر اس کا نام و نشان تک نہیں چھوڑتا۔ پاول نائٹ ہاک کے بارے میں یہ قصے اتنے مشہور ہیں کہ آپ یہاں کے کسی بھی شخص سے یہ تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ اس کانفرنس کی نگرانی کر رہا ہے اور کانفرنس ہال کے اطراف میں اس نے اپنے مضبوط مورچے قائم کر لیے ہیں۔ دراصل سب سے زیادہ تشویشناک بات یہی ہے مسٹر لمبارٹا کہ ہم اس جگہ تک آخر کیسے پہنچ سکیں گے جہاں ہمیں اپنا یہ کام سر انجام دینا ہے۔ اس دوران میں اور میرے ساتھی اور بھی بہت سے کام کرتے رہے ہیں۔ مثلا ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہم زیر زمین اس عمارت تک جانے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں میرے 2 آدمی نے جب اس کارروائی کا آغاز کیا تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں شدت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں
کہ زیر زمین جو گٹر لائن پھیلی ہوئی ہے اس میں زبردست قسم کی مورچہ بندی کی گئی ہے اور اس عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے جس کے اطراف یہ گٹر پھیلے ہوئے ہیں۔ گویا زیر زمین بھی ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ جہاں تک فضا کا تعلق ہے تو اس بات پر یقین پہلے ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہاں ہیلی کاپٹروں کا راج ہوگا اور فضائی طور پر بھی وہاں مکمل حفاظتی انتظامات کر دیے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مسٹر لمبارٹا کہ ہم کون سی ایسی کارروائی کریں گے جس سے اس کانفرنس ہال کو ختم کر دیا جائے اور کانفرنس ناکام بنا دی جائے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے کہا، یہی ذمہ داری تو میرے سپرد کی گئی ہے کہ تمام تر حفاظتی اقدامات ختم کر کے میں اپنا کام کروں۔ ویسے مسٹر پول نائڈہاک کے بارے میں ہمیں مزید تفصیلات درکار ہوں گی۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، بتائیے کیا پوچھنا ہے۔ اور میں پول ہائیڈناک کے بارے میں تفصیلات معلوم کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے ہر بات معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد میرا دوسرا قدم آگے بڑھنا تھا، لیکن ابھی کم از کم اس خوبصورت عورت کو مطمئن کرنا ضروری تھا جو بے شک خطرناک تھی لیکن عورت تھی، اور عورت کہاں مار کھاتی ہے یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، آپ کا تجسس دور کر دینے کے لیے مسز میلسینا یہ ضروری ہے کہ اب میں آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں۔ اوہ، یہ میری خوش بختی ہوگی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنے میں بہت خوش ہوں، لیکن یہ پریشانی مجھے ہمیشہ لاحق رہتی ہے کہ اگر ہم اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے تو ایک بڑے خسارے سے دوچار ہو جائیں گے۔ آئیے میرے ساتھ میرے کمرے میں چلیے، میں نے کہا، اور مسز میلسینا کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کم از کم اتنا کام تو کرنا ہی تھا کہ اس سرخ بریف کیس کے بارے میں کوئی تجربہ کر لیا جائے۔ جس انداز میں جارج نے مجھے اس بریف کیس کے بارے میں بتایا تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یقینی طور پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے استعمال کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہو۔ تاہم اگر اتنا سا خطرہ بھی مول نہ لیا جائے تو پھر اپنے آپ کو ایک سیکرٹ ایجنٹ کہنا حماقت کی بات ہے۔ وہ سرخ بریف کیس میلسینا کے لیے بھی بہت ہی سنسنی خیز تھا، جسے اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ ایک جگہ محفوظ کر رکھا تھا۔ وزنی بریف کیس سامنے رکھ کر میں نے جارج اوپل کے بتائے ہوئے نشانات کے مطابق اسے کھولا اور سرخ بریف کیس کی باری مشینری میرے سامنے آ گئی۔ انتہائی نفیس جدید مشینری تھی اور اس میں ایسے عجیب و غریب خانے بنے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر آنکھوں میں وحشت اتر آتی تھی۔ ان خانوں میں 5 خصوصی قسم کے بم فٹ کیے گئے تھے جنہیں دیکھ کر میلسینا نے اپنی معلومات کا اظہار کیا۔ یہ تو بموں کی ایک ساخت معلوم ہوتی ہے۔ کیا میرا خیال غلط ہے مسٹر لمبارٹا؟ بالکل نہیں، لیکن اس بریف کیس کے یہ بم وہاں تک پہنچائے کیسے جائیں گے؟ کیا آپ اس کا عملی تجربہ کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، اگر ممکن ہو سکے۔ میں بہت دلچسپی لے رہی ہوں آپ کے اس بریف کیس میں، میلسینا نے کہا۔ تو پھر آپ کو کچھ اور انتظام کرنے ہوں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ان 4 خصوصی آدمیوں کو یہاں بلا لوں جو میرے اس کام میں میرے دست راست ہیں۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ انہیں طلب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ مجھے ٹیلی ویژن بھی درکار ہے، ایک ٹیلی ویژن یہاں منگوا لیا جائے۔ میلسینا نے میری ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ وہ 4 افراد جو خاصے خطرناک لوگ تھے میرے کمرے میں آ گئے اور میرے کمرے میں اچھی خاصی سنسنی پیدا ہو گئی۔ میلسینا نے انہیں بتا دیا تھا کہ آج میں اپنے اس پروگرام کا اظہار کرنے والا ہوں جس کے لیے ایک طویل سفر طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور جس کے لیے میری کارروائی پر مکمل اعتماد کیا گیا ہے۔ میرا اپنا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ اس بریف کیس کو آپریٹ کرتے ہوئے میرے ذہن میں بہت سے سنسنی خیز خیالات تھے۔ بہر طور میری ذہانت اپنا کام سر انجام دینے لگی۔ میں نے وہ تار بریف کیس سے باہر نکال لیے جن کا سوئچ دیوار سے منسلک کرنا تھا اور جس کے بعد ان کا رابطہ ٹیلی ویژن سے کرنا تھا۔ چنانچہ اس کارروائی میں پوری مہارت کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ٹیلی ویژن کی سکرین آن ہوئی اور وہ تار اس سے منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد جارج اوپل کے بتائے ہوئے سارے منصوبے کے مطابق میں نے بریف کیس کی ایک عجیب و غریب مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تجربہ میرے لیے بھی دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ مشین کا جائزہ لے کر میں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا جس کی تفصیل مجھے جارج اوپل نے بتائی تھی۔